لیکن اب مکہ کے حالات بدل چکے تھے۔ اسلام دھیرے دھیرے پھیل رہا تھا اور مکہ کے سردار رسول اللہ سے نفرت کرنے لگے تھے۔ اب صرف مذاق نہیں بلکہ ظلم شروع ہو چکا تھا۔ ایک دن رسول اللہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے، تبھی عقبہ نام کا ایک سردار آیا اور اس نے اونٹ کی گندی اوجھری رسول اللہ کے اوپر ڈال دی۔ یہ دیکھ کر چھوٹی سی بیٹی فاطمہ دوڑی اور اس نے اپنے پتا سے وہ گندگی ہٹائی۔ لیکن ظلم یہی نہیں رکا۔ ایک دن رسول اللہ نماز پڑھ رہے تھے، تبھی وہی عقبہ پیچھے سے آیا۔ اس نے اپنی چادر رسول اللہ کے گلے میں ڈالی اور زور سے کھینچنے لگا، اتنا کہ سانس رکنے لگی۔ رسول اللہ گر پڑے۔ یہ دیکھ کر ابو بکر دوڑے۔ انہوں نے رسول اللہ کو چھڑایا اور عقبہ سے لڑ پڑے، لیکن ان سب نے مل کر ابو بکر کو اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو گئے۔ یہ اسلام کا بہت مشکل وقت تھا اور علی یہ سب دیکھ رہے تھے، لیکن چھوٹے ہونے کی وجہ سے کچھ کر نہیں پا رہے تھے۔ مگر ہر ظلم، ہر چہرہ ان کے دل میں بس چکا تھا اور وقت آنے پر وہ سب یاد رہنے والا تھا۔ ادھر ایک اور بڑا بدلاؤ ہونے والا تھا۔ مکہ کا سب سے طاقتور آدمی، سب سے سخت دشمن عمر ابن الخطاب، انہوں نے ٹھان لیا آج وہ محمد کو ختم کر دیں گے۔ تلوار لے کے نکلے۔ راستے میں کسی نے بتایا، پہلے اپنے گھر سنبھالو، تمہاری بہن بھی مسلمان ہو چکی ہے۔ عمر غصے میں اپنی بہن کے گھر پہنچے۔ وہاں قرآن پڑھا جا رہا تھا۔ انہوں نے اپنی بہن کو مارا، لیکن جب ان کی نظر قرآن کی آیتوں پر پڑی، سب بدل گیا، دل پگھل گیا۔ انہوں نے کہا، مجھے محمد کے پاس لے چلو، اور پھر عمر نے اسلام قبول کر لیا۔ اس دن مسلمانوں کو پہلی بار کھل کر نماز پڑھنے کی ہمت ملی، لیکن ظلم ختم نہیں ہوا بلکہ اور بڑھ گیا۔ پھر ایک سال دو بڑے سہارے چلے گئے، ابو طالب اور خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ اس سال کو کہا گیا عام الحزن، یعنی غم کا سال۔ اب مکہ میں رہنا مشکل ہو گیا اور حکم آیا، ہجرت کرو۔ مسلمان دھیرے دھیرے مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے لگے۔ اب مکہ کے سردار ڈر گئے۔ انہوں نے پلان بنایا، ہر قبیلے سے ایک آدمی آئے گا اور رات کو مل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مار دیں گے۔ لیکن یہ پلان رسول اللہ کو پتہ چل گیا اور انہوں نے اپنی جگہ علی کو اپنے بستر پر سلایا۔ سوچو، باہر 40 قاتل کھڑے ہیں اور اندر علی آرام سے سو رہے ہیں۔ یہ تھی ان کی بہادری۔ رسول اللہ ابو بکر کے ساتھ رات میں مدینہ کے لیے نکل گئے۔ صبح جب قاتل اندر آئے، انہوں نے دیکھا بستر پر علی ہیں۔ غصے میں انہیں پکڑ لیا، مارا، پوچھا محمد کہاں ہے، لیکن علی نے کچھ نہیں بتایا۔ آخر انہیں چھوڑ دیا گیا۔ اب علی نے 3 دن تک ساری امانتیں واپس کیں اور پھر اکیلے پیدل مکہ سے مدینہ کے لیے نکل پڑے۔ 450 کلومیٹر، ریگستان، تیز گرمی، لیکن علی رکے نہیں، چلتے رہے جب تک مدینہ نہیں پہنچ گئے۔ رسول اللہ ان کا انتظار کر رہے تھے۔ جب علی پہنچے، ان کے پیر سوج چکے تھے۔ رسول اللہ خود آئے، انہیں گلے لگایا اور ان کے زخم دیکھ کر رو پڑے۔ مدینہ میں ایک نیا سسٹم بنا، بھائی چارہ۔ ہر مسلمان کو ایک بھائی دیا گیا، لیکن جب علی کی باری آئی، ان کا نام نہیں لیا گیا۔ علی پریشان ہوئے اور پوچھا، میرا بھائی کون؟ رسول اللہ نے کہا، تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ اور پھر آیا اسلام کی پہلی جنگ، جنگ بدر۔ 313 مسلمان اور سامنے 1000 کی فوج۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے 3 ورسز 3 مقابلہ ہوا۔ رسول اللہ نے کہا، عبیدہ اٹھو، حمزہ اٹھو، علی اٹھو۔ تینوں آگے بڑھے۔ جنگ شروع ہوئی۔ سب سے پہلے علی نے ایک ہی وار میں اپنے دشمن کو ختم کر دیا، پھر حمزہ نے، اور پھر دونوں نے مل کر تیسرے کو بھی۔ اب پوری جنگ شروع ہو گئی۔ علی سیدھے دشمنوں کے بیچ گھس گئے۔ تلوار چل رہی تھی اور ہر وار سیدھا پڑ رہا تھا۔ اس جنگ میں علی نے سب سے زیادہ دشمنوں کو گرایا اور آخرکار مسلمانوں نے جنگ بدر جیت لی۔